لیکن یہ کہ آج ہمیں معلوم ہے جب جہاز جب چیرتا ہے بادلوں کو اوپر چڑھتے ہوئے یا اترتے ہوئے تو اس کی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ یہ دھنکی ہوئی روئی کے مانند ہے یا دھنکی ہوئی اون کے مانند ہے۔ تو پہاڑوں کے بارے میں قیامت میں جو کچھ ان کا معاملہ ہونے والا ہے یہ بہت تفصیل سے آیا ہے۔ میں ذرا تیزی کے ساتھ آپ کو وہ مقامات جو ہے وہ گنوا دیتا ہوں۔ سورۃ المرسلات جو ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ ہم نے پڑھی تھی، اس میں فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، جبکہ یہ پہاڑ جو ہے یہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ سورۃ النبأ میں آ چکا ہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، یہ پہاڑ چلائے جائیں گے اور یہ ریت بن جائیں گے، اور ریت چمکتی ہوئی ریت، جیسے کہ کہیں صحرا کے اندر ریت چمکتی ہے تو سراب محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پانی ہے، یہ پہاڑ بھی اس شکل کے ہو جائیں گے۔ سورۃ الکہف میں فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں، فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہہ دیجئے یہ پہاڑ تمہیں کوئی بڑی شے نظر آ رہے ہوں گے لیکن میرا رب تو ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ سورۃ النمل میں فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تم دیکھ رہے ہو پہاڑوں کو اور سمجھتے ہو بڑی ٹھوس چیز ہے، یہ تو بہت ہی مضبوط شے ہے، بڑی جامد شے ہے، جمی ہوئی شے ہے، اس کے کہیں جنبش کھانے کا کیا سوال، لیکن قیامت کے روز دیکھو گے کہ یہ جیسے بادل چلتے ہیں ایسے یہ پہاڑ چل رہے ہیں۔ سورۃ الطور میں فرمایا یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، جس میں زمین کانپے گی، لرزے گی، یہ زلزلہ الساعہ جو ہے زمین کا کانپنا اور زمین پر ایک زلزلہ آنا، یہ تو بہت مرتبہ آیا ہے۔ وتسیر الجبال سیرا، اور چلیں گے یہ پہاڑ جیسے کہ چلتے ہیں، ایسے ہی نہیں، یعنی یہ کہ یہ کوئی محاورہ یا استعارہ نہیں ہے، بالفعل جیسے کہ چلا جاتا ہے، یہ مفعول مطلق ہے۔ اسی طرح سورۃ الواقعہ میں فرمایا اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، سورہ حاقہ میں فرمایا وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، یہ زمین پہاڑوں سمیت اٹھائی جائے گی اور پھر پٹک دی جائے گی جیسے کہ پٹکا جاتا ہے ایک ہی بار، اور گویا کہ اس طرح اس سے وہ چپٹی ہو جائے گی۔ اس کی لمبائی کی جو گولائی کہہ لیجئے اس وقت ہمارے علم میں ہے، کوئی اس کے اندر جیسے سورہ طٰہٰ میں آیا ہے لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ کوئی اونچان اور نیچان نظر آئے گی اور نہ کوئی موڑ، کہیں بھی کوئی کجی نہیں۔ سورۃ المزمل میں آیا ہے یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے پھسلتی ہوئی ریت۔ سورۃ المعارج میں آیا ہے یوم یکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ دھنکی ہوئی اون، اور یہی پھر سورۃ القاریہ میں آگے چل کر آ جائے گا وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اون ایسی جو دھنک دی گئی ہو اور وہ بالکل جیسے دھنکی ہوئی روئی ہوتی ہے ایسے ہو جائے۔ یہ میرا خیال ہے کہ اس اعتبار سے کہ زمین پر جو چیزیں ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں ان میں سب سے زیادہ ٹھوس اور سب سے زیادہ مرعوب کن شے جو ہے وہ یہ پہاڑ ہے، بڑے جمے ہوئے ڈٹے ہوئے، لیکن یہ کہ وہ قیامت کا زلزلہ اس کے احوال ایسے ہوں گے کہ یہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو کر اور یہ چلیں گے جیسے کہ بادل چلتے ہیں یا جیسے کہ دھنکی ہوئی روئی، اور وہ اس کی کیفیت اختیار کر لیں۔ آگے چل کر سورۃ الفجر میں اس کا نقشہ جو کھینچا گیا ہے وہ اور بہت واضح ہے، اس کو چپٹا کر دیا جائے گا، بلکہ سورۃ الانشقاق میں بھی آیا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، گویا کہ جیسے کسی چیز کو کھینچ دیا جائے گا، اگر کوئی گیند ہو اور اس گیند کو آپ کھینچیں گے تو وہ چپٹی ہو جائے گی، اس کی گولائی ختم ہو جائے گی اور وہ لمبان کے اندر بڑھتی چلی جائے گی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اب ظاہر بات ہے جب کسی ایسی شے کو کھینچا جائے گا تو اس کے بطن میں جو کچھ ہے اس کی اس موٹائی کے اندر وہ باہر نکل آئے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جب زمین کو کھینچا جائے گا اور جو اس میں ہوگا اسے وہ باہر نکال کر خود خالی ہو جائے گی۔ سورۃ الفجر میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جیسے کہ یہ پہاڑ اور یہ زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر کے برابر کر دی جائے گی، اور پھر یہیں پر وہ حشر کا میدان یہی ہوگا، قصہ زمین برسر زمین طے ہوگا، جو اعمال اس زمین پر کمائے گئے ہیں ان کا حساب کتاب یہی ہوگا۔ اور ایک خیال آتا ہے واللہ عالم، میں اسے کسی سوچی سمجھی رائے کا جو ہے اظہار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان تمام چیزوں کو جمع کیا جائے تو ہمیں معلوم ہے کہ زمین کا جو اصل نیوکلیس ہے وہ تو دہتا ہوا لاوا ہے، آگ ہے۔ اگر اس کو چپٹا کیا گیا تو اس کا نتیجہ ایک نکلتا ہے جو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دونوں طرف جو ہے زمین ہوگی اور درمیان کے اندر جو ہے وہ اس کا دہتا ہوا لاوا جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ زمین کی جہنم جو ہے در حقیقت انسان کے لیے جو کچھ اس نے کمایا ہے اس زمین پر اس کا حساب کتاب بھی یہی ہو اور یہیں سے اس کی جہنم بھی برآمد ہو جائے۔ مجھے وہ لفظ یاد آ رہا ہے جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جبکہ وہ جیل میں تھے اور انہیں وہاں ٹارچر کیا جاتا تھا، تکلیفیں دی جاتی تھیں، تو ایک جملہ ان کا آتا ہے کہ ان جنتی معی،
میری جنت میرے ساتھ ہے، میرے دل میں جو اطمینان ہے اس کو تم ڈسٹرب نہیں کر سکتے، مجھے مار لو، ستا لو، جو کچھ کر سکتے ہو، جسم کے ساتھ کر سکتے ہو جو کچھ کر سکتے ہو، میرے دل اور میری روح جو ہے وہ تمہاری دسترس سے باہر ہے، اس کے ساتھ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ میری جنت تو میرا وہ سکون ہے جو میرے اندر ہے، سکون قلب۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے وہ جان جو پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ دنیا میں اپنے پروردگار کے ساتھ لو لگا کر زندگی گزار کر آئی ہے، اور اس نے بدلتے ہوئے حالات سے زیادہ تاثر قبول نہیں کیا ہے، کچھ آ گیا صبر کیا ہے، کچھ تکلیف آ گئی صبر کیا ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا ہے، کچھ اللہ کی طرف سے آسانی اور کشادگی آ گئی، اللہ کا شکر ادا کیا، دونوں حالتوں میں یکساں۔ یہ کیفیت جو ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو اس نفس مطمئنہ کی جنت تو اس کے اندر موجود ہے، وہ اطمینان، وہ قلب، وہ سرور، وہ کیفیت جو حاصل ہوتی ہے اللہ کے ساتھ انس اور محبت، یہ ہے اصل جنت کے جو انسان کے اندر ہے۔ ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ موجود ہے۔ اسی طریقے سے خیال ہوتا ہے کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وَدُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ۔ اب وہ جہنم بھی جو ہے اسی زمین کے شق ہونے سے اس کے اندر جو بھی کچھ ہے، جو آگ ہے اور جو لاوا ہے، وہی ہوگا کہ جو جہنم کی شکل اختیار کر لے، واللہ عالم۔ یہ صرف یہ کہ انتقال ذہنی جسے کہتے ہیں، اس کو کوئی تیقن کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ان باتوں کو، لیکن ان تمام چیزوں کو جب انسان سامنے پاتا ہے، اس پر غور کرتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مابین ایک ربط و تعلق جو ہے منطقی اعتبار سے قائم ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جبکہ یہ پہاڑ چلائے جائیں، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عشار جمع ہے عشرا کی، عشرا جو ہے اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو گابن ہو، حاملہ ہو اور 10 مہینے اس کے حمل پر بیت چکے ہیں، گویا کہ وضع حمل قریب۔ اب یہ چونکہ یہ صورتیں ابتدائی صورتیں ہیں اور ان کے پس منظر میں عرب کا خاص ماحول اور عرب کے احساسات، اہل عرب کے جو احساسات تھے، بادیہ نشینوں کی جو ان کی ویلیوز تھیں، جو ان کے اقدار تھے، جو ان کے سوچنے کے انداز تھے، وہ ان کے پس منظر میں ہیں، اس لیے کہ وہی تو مخاطب اولین تھے ان آیات کے۔ عربوں کے ہاں سب سے بڑی دولت، جیسے کہ وہ آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بلوچستان وغیرہ کے علاقے میں تو دولت کس شے کا نام ہے، مال کسے کہتے ہیں، بھیڑ بکریوں کا غلہ ہی مال، تو ان کے ہاں بھی یہی چیزیں تھیں اصل دولت، اور اونٹ ان میں بڑی قیمتی شے، اور ایسی اونٹنی کے جو گابن ہے، جو اب بچہ دینے والی ہے، وہ تو پھر اس کے بعد دودھ بھی ملے گا، اور یہ کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہونے والا ہے، تو وہ انتہائی محبوب شے تھی، اس کی پوری وہ ٹہل اور سیوا کرتے تھے، حفاظت کرتے تھے، ایسے نہیں کہ ادھر ادھر کھلا چھوڑ دیں، اس کی پوری طریقے سے خدمت ہوتی تھی۔ تو وہ ہے عشرا، 10 مہینے جس کے ہو گئے، اور اشار اس کی جمع ہے۔ فرمایا وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، جبکہ وہ 10 ماہ کی حاملہ اور گابن اونٹنیاں جو ہے وہ ایسے ہی پھر رہی ہوں گی کہ ان کی طرف کسی کو کوئی توجہ نہیں ہوگی، جیسے کہ ان کی طرف کوئی التفات ہی نہیں، کسی کو ہوش ہی نہیں۔ یہ بالکل وہی نقشہ جو سورہ حج کے شروع میں کھینچا گیا، یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، جس دن دودھ پلانے والی مائیں بھول جائیں گی اپنے دودھ پیتے بچوں کو، یعنی انسان کے اندر جو عواطف ہیں، جو میلانات ہیں، جو احساسات و جذبات ہیں، ان میں ماں کی محبت اور اس کے اندر جو شدت ہوتی ہے جو اللہ نے رکھی ہے، اس کے بغیر کیسے پرورش ہو سکتی ہے بچوں کی۔